چھوٹے سے گنجان آباد قصبے غریب میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہوا میں روحانیت اور انتظار کی فضا تھی۔ گلیاں رنگ برنگے لائٹ سے سجی ہوئی تھیں اور افطاری کی تیاریوں میں لگے لوگوں کے ہاتھوں سے بننے والے لذیذ کھانوں کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی۔ قصبہ رمضان کے مقدس مہینے کی رونقوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس سب کے نیچے کچھ پراسرار ہو رہا تھا۔ اس چھوٹے سے گنجان آباد قصبے میں ایک نوجوان لڑکی یا رہتی تھی۔ وہ اپنی مہربانی اور مضبوط ایمان کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی تھی جو اس کی واحد فیملی تھی۔ وہ قصبے کے کنارے ایک جنگل کے قریب ایک معمولی سے گھر میں رہتی تھیں۔ یہ کی زندگی سادہ تھی لیکن وہ مطمئن تھی۔ لیکن یہ رمضان کچھ اور ہی تھا۔ ایک شام جب یہ تراویح کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس گھر جا رہی تھی، اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ جنگل جو عام طور پر خاموش اور پرسکون ہوتا تھا، آج عجیب آوازوں سے گونج رہا تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ، دور سے بھیڑیے کی آواز اور درختوں کے درمیان کبھی کبھار نظر آنے والی روشنی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی، بے چینی کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے سائے میں کھڑی ایک عورت کو دیکھا۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ یا کا دل دھڑک رہا تھا جب وہ عورت آگے بڑھی اور چاندنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ یا نے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عورت نے جواب نہیں دیا۔ اس کی بجائے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک چھوٹا سا نفیس ڈیزائن والا ڈبہ دکھایا۔ یا نے ہچکچاتے ہوئے ڈبہ لے لیا۔ اس کی تجسس نے اس پر غلبہ پا لیا۔ عورت نے پھر جنگل کی طرف منہ موڑا اور غائب ہو گئی۔ یا کو حیرت میں چھوڑ کر یا گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ ڈبے میں کیا تھا؟ وہ کچن کی میز پر بیٹھ گئی اور احتیاط سے ڈبہ کھولا۔ اندر اس نے ایک چھوٹی سی پرانی سی چابی اور عجیب علامات والا ایک کاغذ پایا۔ اس کی دادی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں آخرکار بولے، یا یہ ڈبہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یا نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس کی دادی کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ ڈبہ یہ غریب لڑکی کا ہے، وہ سرگوشی میں بولے۔ غریب لڑکی؟ وہ کون ہے؟ یا نے پوچھا۔ اس کی تجسس بڑھ گئی۔ اس کی دادی نے سانس لیا اور کہانی سنانی شروع کی۔ بہت سال پہلے جب تم پیدا نہیں ہوئی تھیں، ایک لڑکی تھی جسے غریب لڑکی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ غریب تھی اور قصبے کے کنارے رہتی تھی۔ زینب ایک مہربان اور نیک لڑکی تھی، لیکن قصبے والوں نے اس پر جادو ٹونے کا الزام لگا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے قصبے پر لعنت بھیجی ہے، جس کی وجہ سے کئی برے واقعات رونما ہوئے۔ ایک رات انہوں نے اسے جنگل میں پیچھا کیا اور پھر کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اب بھی جنگل میں بھٹکتی ہے انتقام کی تلاش میں۔ یا نے خوف سے کہانی سنی۔ لیکن اس نے یہ ڈبہ مجھے کیوں دیا؟ اس کی دادی نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ یہ چابی اور کاغذ اس کے انتقام کی کنجی ہو سکتے ہیں۔ تمہیں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ یا نے سر ہلایا، لیکن وہ یہ احساس دور نہیں کر پا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جہاں چاروں طرف سائے تھے۔ غریب لڑکی اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا۔ میری مدد کرو، اس نے سرگوشی کی اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح یا ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غریب لڑکی کے راز کو کھولنا ہوگا۔ اس نے کاغذ پر لکھی علامات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھنٹوں تک علامات کا مطالعہ کیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مایوس ہو کر اس نے قصبے کے مورخ جناب احمد سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ جناب احمد ایک بوڑھے آدمی تھے جو پوری زندگی غریب میں گزار چکے تھے۔ وہ قصبے کی تاریخ کے بارے میں گہرے علم کے لیے مشہور تھے۔ یا ان کی چھوٹی سی بکھری ہوئی دکان پر گئی جہاں وہ زیادہ تر وقت پرانی کتابیں اور دستاویزات پڑھتے رہتے تھے۔ جناب احمد، مجھے آپ کی مدد چاہیے، یا نے کہا اور انہیں کاغذ دکھایا۔ جناب احمد نے اپنی اینک درست کی اور علامات کو غور سے دیکھا۔ یہ علامات یہ بہت پرانی ہیں۔ یہ غریب کے لوگوں کی طرف سے استعمال ہونے والے ایک کوڈ کا حصہ ہے۔ یہ ایک نقشہ لگتا ہے جو جنگل میں کسی پوشیدہ جگہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ یا کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا آپ اسے سمجھنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ جناب احمد نے سر ہلایا۔ اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ یا دکان سے باہر نکلی اور اسے ایک جوش محسوس ہوا۔
وہ غریب لڑکی کے راز کو کھولنے کے ایک قدم اور قریب تھی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ کوئی اس کے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس شام نے اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے جنگل میں چہل قدمی کا فیصلہ کیا۔ جنگل خاموش تھا اور چاندنی نے زمین پر لمبے سائے ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ جنگل میں گہرائی میں گئی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس نے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ وہ جم کر رہ گئی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سرسراہٹ کی آواز تیز ہوتی گئی اور اس نے درختوں کے درمیان ایک سایہ حرکت کرتے دیکھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاؤں زمین میں گڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ سایہ درختوں سے باہر نکلا اور ایک لمبا ہڈ والا شخص نظر آیا۔ کی سانس رک گئی جب وہ شخص اس کے قریب آیا۔ اس نے چاندنی میں چمکتے ہوئے چاقو کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ نے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شخص نے جواب نہیں دیا۔ اس کی بجائے اس نے پر حملہ کیا لیکن نے بال بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ درختوں کے درمیان بھاگتی رہی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے جنگل کے کنارے کو دیکھا اور اپنے آپ کو تیز دوڑنے پر مجبور کیا۔ جب وہ جنگل کے کنارے پر پہنچنے ہی والی تھی تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور توقع کی کہ وہ شخص اس کے اوپر کھڑا ہوگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلے تھی اٹھی، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا پیچھا کس نے کیا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، وہ خطرے میں تھی۔ اگلے دن جناب احمد کی دکان پر واپس گئی، امید کرتے ہوئے کہ انہوں نے کاغذ کو سمجھنے میں کچھ پیش رفت کی ہوگی۔ جناب احمد نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ میں نے کچھ اچھی خبر ہے، انہوں نے کہا۔ میں نقشے کا کچھ حصہ سمجھنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ جنگل میں ایک پرانے متروک کنویں کی طرف لے جا رہا ہے۔ کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ ایک متروک کنواں؟ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ جناب احمد نے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ایک اہم جگہ لگتی ہے۔ تمہیں محتاط رہنا ہوگا، جنگل رات کے وقت محفوظ جگہ نہیں ہے۔ نے سر ہلایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے تحقیق کرنی ہوگی۔ وہ یہ احساس دور نہیں کر پا رہی تھی کہ غریب لڑکی اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شام کو کنویں پر جائے گی۔ جب وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کی دادی نے اسے روک لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نے ہچکچاتے ہوئے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے جنگل جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ غریب لڑکی مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اس کی دادی کا چہرہ فک ہو گیا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن پر عزم تھی۔ مجھے جانا ہوگا دادی۔ مجھے سچ کا پتہ لگانا ہوگا۔ اس کی دادی نے سانس لیا اور اسے ایک چھوٹا سا چاندی کا تعویذ دیا۔ یہ لے لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نے تعویذ لیا اور اپنی دادی کو گلے لگا لیا۔ میں محتاط رہوں گی، اس نے وعدہ کیا۔ جنگل کی طرف چل پڑی اور اسے بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ جنگل عام دنوں سے زیادہ تاریک تھا اور فضا میں کشیدگی تھی۔ اس نے نقشے کی پیروی کی جو اسے جنگل کی گہرائی میں لے گیا۔ آخرکار وہ متروک کنویں پر پہنچ گئی۔ کنواں پرانا اور گرتا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بیلوں نے گھیر رکھا تھا۔ نے احتیاط سے کنویں کے قریب قدم بڑھایا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کنویں میں جھانکا لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کنویں کے نیچے پہنچی تو اسے ایک چھوٹا سا زیر زمین کمرہ نظر آیا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پتھر کا چبوترا تھا اور اس پر ایک اور ڈبہ رکھا ہوا تھا جو اسے پہلے والے ڈبے کی طرح لگ رہا تھا۔ نے چبوترے کے قریب قدم بڑھایا اور ڈبہ کھولا۔ اندر اسے ایک اور چابی اور علامات والا کاغذ ملا۔ جب وہ علامات کا مطالعہ کر رہی تھی تو اس نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی۔ میری مدد کرو۔ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کنویں سے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ جلدی سے اوپر چڑھی اور جنگل سے باہر نکل گئی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اگلے دن جناب احمد کی دکان پر نئے کاغذ کے ساتھ واپس گئی۔ جناب احمد نے علامات کا غور سے مطالعہ کیا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ یہ عجیب ہے، انہوں نے کہا۔ یہ علامات پہلے کاغذ سے مختلف ہیں۔ یہ ایک پہیلی کا حصہ لگتی ہے۔ ایک پہیلی؟ نے پوچھا۔ جناب احمد نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ کہتی ہے ماضی کی کنجی حال کے دل میں ہے۔
सच्चाई को वहां तलाश करो जहां रोशनी अंधेरे से मलती है, या ने माथे पर बिल डाले। इसका क्या मतलब है? जनाब अहमद ने कंधे उचकाए। मुझे यकीन नहीं, लेकिन ये किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है। शायद वो जगह जहां सूरज गुरूब होता है। शायद पुरानी मस्जिद, या ने सोचा। पुरानी मस्जिद? वो कस्बे के किनारे है जहां जंगल खेतों से मिलता है। सूरज वहां के पीछे गुरूब होता है। जनाब अहमद ने सर हिलाया। यही हो सकता है। तुम्हें वहां चेक करना चाहिए, या ने उनका शुक्रिया अदा किया और दुकान से बाहर निकली। इसका जहन तेजी से काम कर रहा था। वो जानती थी कि इसे पुरानी मस्जिद का दौरा करना होगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि यह खतरनाक होगा। इसने शाम का इंतजार करने का फैसला किया, जब सूरज गुरूब हो रहा होगा। सूरज गुरूब होने लगा और या पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ी। मस्जिद वीरान और खंडर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इसमें अब भी एक अजमत थी। गुरूब होते सूरज की सुनहरी रोशनी ने इमारत को जादुई बना दिया था। या मस्जिद में दाखिल हुई, इसका दिल धड़क रहा था। हवा में धूल भरी हुई थी और दीवारें मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। वो खाली हाल से गुजरती हुई नमाज के मरकजी हाल में पहुंची। जब वो मरकजी हाल में पहुंची तो इसने कुछ गैर मामूली महसूस किया। मेहराब, जो नमाज की समत की निशानदेही करती है, थोड़ी सी खिली हुई थी। या ने इसके करीब कदम बढ़ाया और इसे खोला तो एक पोशीदा खाना नजर आया। खाने के अंदर एक और डब्बा था। या ने इसे खोला और एक तीसरी चाबी और अलामात वाला कागज पाया। जब वो अलामात का मुताला कर रही थी तो इसने एक बार फिर हल्की सी सरगोशी सुनी। मेरी मदद करो। या का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो सच के करीब पहुंच रही है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो खतरे में है। वो जल्दी से मस्जिद से बाहर निकली और घर की तरफ चल पड़ी। इसके जहन में सवालों का अंबार लगा हुआ था। अगले दिन या जनाब अहमद की दुकान पर नए कागज के साथ वापस गई। जनाब अहमद ने अलामात का गौर से मुताला किया और माथे पर बिल डाले। ये आखिरी सुराग है, उन्होंने कहा। ये कहता है, सच्चाई वहां है जहां माजी और हाल मिलते हैं। गरीब के दिल को तलाश करो, या ने माथे पर बिल डाले। गरीब का दिल? इसका क्या मतलब है? जनाब अहमद ने सोचा। गरीब का दिल? ये कस्बे का चौक हो सकता है। यहीं पर सब कुछ होता है जहां माजी और हाल मिलते हैं। या ने सर हिलाया। मैं वहां चेक करूंगी। जब वो दुकान से बाहर निकली तो इसे ये एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसने इर्दगिर्द देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। इसने फैसला किया कि वो शाम को इफ्तारी के बाद चौक का दौरा करेगी। कस्बे का चौक इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ था। हवा में लजीज खानों की खुशबू थी और हंसी और बातचीत की आवाज़ें गूंज रही थीं। यह चौक के मरकज में गई, जहां एक बड़ा पुराना दरख्त खड़ा था। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो इसने कुछ गैर मामूली महसूस किया। दरख्त के इर्दगिर्द की जमीन थोड़ी सी उठी हुई थी, जैसे वहां कुछ दफन हो। या ने घुटने टेके और खोदना शुरू किया। इसका दिल धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद इसे दरख्त के नीचे एक छोटा सा धाती डब्बा मिला। इसने इसे खोला और एक आखिरी चाबी और कागज पाया। जब वो अलामात का मुताला कर रही थी तो इसने एक बार फिर हल्की सी सरगोशी सुनी। मेरी मदद करो। या का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कि अब इसके पास तमाम चाबियां हैं, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या करना है। इसने फैसला किया कि वो जंगल में वापस जाएगी, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। या जंगल की तरफ चल पड़ी और इसे बेचैनी का एहसास हो रहा था। जंगल पहले से ज्यादा तारीक था और फिजा में कशीदगी थी। इसने नक्शे की पैरवी की जो इसे जंगल की गहराई में एक पोशीदा गार की तरफ ले गया। जब वो गार में दाखिल हुई तो इसने एक बड़ा पुराना दरवाज़ा देखा जिस पर 3 चाबी के सुराख थे। इसने चाबियां सुराखों में डालें और उन्हें घुमाया। दरवाज़ा खिल गया और एक पोशीदा कमरा नजर आया। कमरे के अंदर एक बड़ा नफीस संदूक था। या ने इसे खोला और पुरानी दस्तावेज़ात और नवादरात का एक मजमुआ पाया। जब वो उनका मुताला कर रही थी तो इसे सच का पता चला। गरीब लड़की पर जादू टोने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। कस्बे के कुछ बदुनवान रहनुमाओं ने लोगों को गुमराह किया था जो कस्बे पर कब्जा करना चाहते थे। या का दिल गरीब लड़की के लिए दुख से भर गया। वो जानती थी कि इसे इसका नाम साफ करना होगा और सच को दुनिया के सामने लाना होगा। इसने दस्तावेज़ात इकट्ठी की और गार से बाहर निकल गई, सच को बेनकाब करने के अज़्म के साथ।
اگلے دن یا نے قصبے کے لوگوں کو چوک میں جمع کیا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور دستاویزات تھامے ہوئے تھی۔ مجھے تمہیں کچھ اہم بتانا ہے، اس نے کہا۔ غریب لڑکی بے قصور تھی۔ اس پر بدعنوان رہنماؤں نے جھوٹا الزام لگایا تھا جو ہمارے قصبے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ قصبے والوں نے حیرت سے سچ سنتے ہوئے یا کی بات سنی۔ بدعنوان رہنماؤں کا پردہ فاش ہو گیا اور غریب لڑکی کا نام صاف ہو گیا۔ قصبے میں انصاف اور راحت کی لہر دوڑ گئی یا چوک میں کھڑی تھی اور اسے اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غریب لڑکی کی روح اب آرام سے سو سکتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، شکریہ۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور غریب کے قصبے میں عید اتحاد اور ایمان کے نئے جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ یا کی بہادری نے سچ کو روشنی میں لایا تھا اور قصبہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ یا چوک میں کھڑی تھی اور اسے فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے غریب لڑکی کے راز کو کھولا تھا اور اس کے نام کو انصاف دلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غریب لڑکی کی روح اب آرام سے سو سکتی ہے، اور جب سورج غریب کے قصبے پر غروب ہوا تو یا نے غریب لڑکی کے لیے ایک آخری دعا پڑھی، یہ جانتی ہوئے کہ اس کی کہانی کبھی نہیں بھولی جائے گی۔